خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 32، باب نمبر 19، ہالوکاسٹ۔ آخر کئی دنوں کی کوششوں کے بعد مجھے جوزف سے تنہائی میں اس موضوع پر بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہالوکاسٹ کا نظریہ کیا ہے۔ جوزف میری بات سنتے ہی ایک دم خوفزدہ سا ہو گیا، جیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی چیز پوچھ لی ہو۔ وہ سرگوشی میں یوں بولا جیسے ہم بہت بڑے ہجوم کے درمیان بیٹھے ہوں، حالانکہ وہاں نہر کے آس پاس دور دور تک ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس جگہ ایسی کوئی بات کسی سے پوچھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ موضوع یہاں پر ممنوع ہے۔ میں نے حیرت سے جوزف کے اس پر اسرار انداز کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے اس موضوع میں؟ اور پھر سارا نے اس دن اس نظریے کے حق میں اپنی تقریر کے دوران اتنے زیادہ دلائل بھی تو دیے تھے، پھر یہ سب ممنوع کیسے ہو گیا؟ سارا ایک یہودی لڑکی ہے اور اس کے تمام دلائل ہالوکاسٹ کے حق میں تھے۔ میں اس نظریے کے مخالف دلائل کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس نظریے کی حقیقت جان کر اس پر دوسروں سے بحث ضرور کرو گے، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیا تم بھی اس نظریے کے مخالف ہو؟ ہاں، میں کیا، ایک دنیا اس مفروضے کی حقیقت سے انکاری ہے، لیکن ان یہودیوں کے لیے یہ اس قدر مقدس نظریہ ہے کہ وہ کسی کا اس کے خلاف بولنا تو دور، سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور ایسی کوئی بھی بات کرنے والوں کی زبان بند کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ اسے یا تو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے یا پھر ملک بدر، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، بلکہ اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک قانون بنا لیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اس موضوع کی مخالفت پر پابندی لگا دی ہے، باقاعدہ طور پر۔ میں نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھا۔ اس جدید دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کی سوچ، کسی کی زبان پر پہرے لگا دیں؟ اور پھر یہ لوگ تو آزادی اظہار رائے کا اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ یہ آزادی رائے اس وقت کیوں یاد نہیں آئی انہیں، جب یہ لوگ ایسا کوئی جبری قانون بنا رہے تھے؟ جوزف نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے آواز دھیمی رکھنے کا مشورہ دیا۔ یہ تمام ڈھنڈورے دوسری قوموں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاید تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری اس دن ہال میں کی گئی تقریر نے جانے کتنوں کی نیند اڑا دی ہوگی۔ یہ اس یونیورسٹی کے 130 سالہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کوئی اسٹیج پر آ کر باقاعدہ انہیں سچے لفظوں کے تازیانے لگا کر چلا گیا ہے۔ یہ لوگ ایسی جرت کو بھولتے نہیں، نہ ہی پسند کرتے ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، یہ لوگ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر یہ ہالوکاسٹ ہے کیا بلا؟ جوزف نے ایک لمبی سی سانس لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ جانے بغیر یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ وہ دبی دبی آواز میں مجھے بتانے لگا، یہودیوں نے اپنے اوپر ہونے والے نام نہاد مظالم کو سب سے زیادہ جرمنی سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے جرمنوں پر 1298 میں جرمن نائٹ فرنٹ فریش کی سرکردگی میں جرمنی میں موجود 146 یہودی بستیوں میں قتل عام کا الزام لگایا۔ پھر 1336 میں 200 یہودی بستیوں کو تباہ کرنے کا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن سب الزاموں سے بڑھ کر الزام یہودی لیڈر ڈیوڈ بن گورین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر پر لگایا کہ اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 50 لاکھ سے زائد یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر ختم کروایا تھا۔ کچھ لوگ یہ تعداد 60 لاکھ تک بتاتے ہیں، اور یہودی اسی عظیم الشان اموات کے نظریے کو ہالوکاسٹ کہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے جوزف کی طرف دیکھا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں اگر یہودی مارے گئے ہوں گے تو ان کی موت کا کوئی ثبوت بھی تو ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم اور ہٹلر کا دور تو ابھی کل ہی کی بات ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے،
حتیٰ کہ ثبوت ڈھونڈنے والوں اور اس نظریے کے خلاف جانے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی آسٹریا کی ایک عدالت نے تاریخ کے ایک استاد پروفیسر ڈیوڈ ارون کو 3 سال کی سزائے قید سنائی ہے، صرف اس جرم میں کہ اس نے ہالوکاسٹ کے دوران یہودیوں کے قتل عام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حیرت ہے، لیکن یہودی اس پروپیگنڈے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اپنی قوم اور اپنی نئی نسل کے لیے ایک الگ اور آزاد سلطنت۔ برطانیہ اور امریکہ نے یہودی رہنماؤں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران یقین دلایا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک آزاد یہودی سلطنت قائم کر دی جائے گی اور یہ ریاست فلسطین کی مقدس سرزمین پر قائم ہوگی۔ روس نے بھی اس معاملے میں یہودیوں کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جوزف نے مجھے رچرڈ ہاورڈ کی کتاب کیا واقعی 60 لاکھ یہودی مارے گئے، فرینچ رائٹر پال راسینیر کی کتاب یورپی یہودیوں کا ڈرامہ، امریکی مصنف ڈیوڈ فوگن کی تصنیف مسلط شدہ جنگ اور ایسی بہت سی دوسری کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میرے لیے واقعی یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ میں نے اسی دن شہر کی مختلف گمنام لائبریریوں سے یہ تمام کتابیں منگوا لیں، کیونکہ شہر کی بڑی لائبریریوں میں ان کتابوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے میں ان کتابوں کو پڑھتا گیا، نت نئے راز میرے اندر واہ ہوتے چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہالوکاسٹ کا یہ پروپیگنڈا تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ جرمنی سے تمام اتحادی افواج خائف تھیں۔ یہودیوں نے جو اس وقت جرمنی میں اسلحہ سازی کی صنعت پر چھائے ہوئے تھے، اتحادی افواج اور امریکہ کا در پردہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس شرط پر کہ جنگ عظیم دوم کے بعد انہیں آزاد ریاست بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ جرمن یہودی سازشوں کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہار گئے۔ ہالوکاسٹ کے واویلے سے یہودیوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور فلسطین تک ان کی بستیوں کی رسائی میں اتحادی ملکوں نے پوری مدد کی، اور رفتہ رفتہ ہالوکاسٹ کے موضوع کو ہی مقدس گائے بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ بولے اور نہ ہی تحقیق کی نوبت آئے۔ مجھے ان سب کتابوں سے بس ایک ہی حقیقت کا واضح اشارہ ملا کہ یہودی دراصل سازش کا دوسرا نام ہے۔ اب مجھے کسی ایسے موقع کا انتظار تھا جب میں ان یہودیوں کے اس غرور کو توڑ سکوں۔ کامران نے میرے آگے بہت ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں ان چکروں میں نہ پڑوں۔ اسے مجھ سے زیادہ سارا کی فکر تھی کہ وہ میرے دوست کامران کے بارے میں کیا سوچے گی، جبکہ ابھی تک سارا کامران کے نام اور شکل سے بھی واقف نہیں تھی۔ اور پھر ایک ہی ہفتے کے دوران مجھے وہ موقع مل ہی گیا۔ ہیومنیئرنگ کی کلاس میں سر آئزک نے ہم سب کو مختلف موضوعات پر ٹرم پیپرز لکھنے کے لیے کہا۔ موضوع کی کوئی قید نہیں تھی، لیکن موضوع پہلے بتانا ضروری تھا، کیونکہ اسے طالب علم کے نام کے ساتھ نوٹس بورڈ پر چپکانا ضروری تھا۔ جس دن نوٹس بورڈ پر وہ فہرست لگائی گئی جس کے اندر موضوعات بھی واضح کیے گئے تھے، اس دن سب لوگ میرے نام کے سامنے مضمون کی فہرست میں ہالوکاسٹ کا عنوان دیکھ کر ہی سراسیمہ ہو گئے۔ چند لمحوں میں ہی پوری یونیورسٹی میں سرگوشیوں اور چیمگوئیوں کا ایک ریلا سا بہہ نکلا۔ میں لائبریری سے نکل رہا تھا کہ پریشان سی ربیکا اپنے کٹے بال جھلاتی جانے کہاں سے آ نکلی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی مجھے راہداری کے ایک سنسان کوشے کی طرف لے گئی۔ میڈی، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ کیوں، میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ تم نے ہالوکاسٹ پر ٹرم پیپر لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ یونیورسٹی یہودیوں کی ہے اور اس کی تمام انتظامیہ یہودی ہے۔ پلیز میڈی، اپنا یہ فیصلہ واپس لے لو۔ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے واقعی اپنے گورے گورے سے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر یہ لوگ دوسری قوموں اور مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں خود سے کمتر سمجھتے ہیں تو انہیں بھی آئینہ دکھانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اوہ میڈی، تم نہیں جانتے میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔
میں نے چونک کر اس بظاہر لاؤبالی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر بہت سے رنگ آ کر گزر گئے۔ مجھے لگا دور کہیں پھر سے محبت کی راج ہنسی پر پھیلا رہی ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔